فیلڈ مارشل عاصم منیر کا عید الاضحیٰ پر ضلع یوب کا دورہ. فیلڈ مارشل نے سرحد پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی. اپڈیٹ کریں ہم خبر سے. فیلڈ مارشل کی جانب سے ضلع یوب کا دورہ کیا گیا. فیلڈ مارشل نے سرحد پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے یہ اہم دورہ کیا گیا اور فیلڈ مارشل نے سرحد پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی, جوانوں کے ساتھ گھل مل گئے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے ضلع یوب کا دورہ کیا گیا. فیلڈ مارشل نے سرحد پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی. فیلڈ مارشل نے پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ عید کی نماز بھی ادا کی ہے. فیلڈ مارشل کی جانب سے عید الاضحیٰ پر ضلع یوب کا دورہ کیا گیا. فیلڈ مارشل نے سرحد پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی, جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ نماز عید بھی ادا کی. عام استحکام اور شہداء کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی. فیلڈ مارشل نے جوانوں کے بلند حوصلے اور دہشت گردی کے خلاف عزم کو بھی سراہا ہے. فیلڈ مارشل کی جانب سے ضلع یوب کا دورہ کیا گیا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا عید الاضحیٰ پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا. فیلڈ مارشل نے سرحد پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی. فیلڈ مارشل نے پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ نماز عید بھی ادا کی ہے. عام استحکام اور شہداء کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں. فیلڈ مارشل نے جوانوں کے بلند حوصلے اور دہشت گردی کے خلاف عزم کو بھی سراہا. کوئٹہ میں دہشت گرد حملے کا مقصد قوم کے حوصلے پست کرنا تھا. فیلڈ مارشل کی جانب سے یہ کہا گیا. مزید کہا, پاکستانی افواج اور قوم کا عزم غیر متزلزل ہے. تو یہ اہم مناظر آپ اس وقت سما کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, جس میں فیلڈ مارشل نے سرحد پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی ہے. فیلڈ مارشل نے پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ عید کی نماز بھی ادا کی. امن, استحکام اور شہداء کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں. فیلڈ مارشل نے جوانوں کے حوصلے بلند اور دہشت گردی کے خلاف عزم کو سراہا. کوئٹہ میں دہشت گرد حملے کا مقصد قوم کے حوصلے پست کرنا تھا, فیلڈ مارشل کی جانب سے کہا گیا. مزید انہوں نے کہا کہ پاکستانی افواج اور قوم کا عزم غیر متزلزل ہے. دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا ہر سطح پر تعاقب جاری رہے گا. تو یہ اہم دورہ ہوا ہے ضلع یوب کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے, جو کہ انہوں نے عید الاضحیٰ پہ یہ دورہ کیا, عید منائی. انہوں نے سرحد پر تعینات جوانوں کے ساتھ, فیلڈ مارشل نے پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ عید کی نماز بھی ادا کی. امن اور استحکام اور شہداء کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں. دہشت گردی کے خلاف عزم کو سراہا. فیلڈ مارشل نے جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا گیا. کوئٹہ میں دہشت گرد حملے کا مقصد قوم کے حوصلے پست کرنا تھا, فیلڈ مارشل کی جانب سے یہ کہا گیا. مزید انہوں نے کہا کہ دہشت گرد اور سہولت کاروں کا ہر سطح پر تعاقب جاری رہے گا. پاکستانی افواج اور قوم کا عزم غیر متزلزل ہے. اور اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو, یہ اہم خبر ہے اس وقت جو آپ کو بتا رہے ہیں. فیلڈ مارشل نے سرحد پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی, نماز عید ادا کی. کوئٹہ میں دہشت گرد حملے کا مقصد قوم کے حوصلے پست کرنا تھا, فیلڈ مارشل کی جانب سے یہ کہا گیا. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی افواج اور قوم کا عزم غیر متزلزل ہے. فیلڈ مارشل نے اسی پر بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ دہشت گرد اور سہولت کاروں کا ہر سطح پر تعاقب جاری رہے گا. اہم نوعیت کا یہ دورہ تھا فیلڈ مارشل کی جانب سے, جو کہ انہوں نے ضلع یوب میں کیا. جوانوں کے ساتھ عید منائی, نماز عید ادا کی. سرحد پر تعینات جوانوں کے ساتھ انہوں نے عید منائی ہے. امن, استحکام اور شہداء کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا عید الاضحیٰ پر ضلع یوب کا دورہ. یہ مناظر آپ کو ٹی وی سکرینز پر دکھا رہے ہیں. فیلڈ مارشل نے سرحد پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی. فیلڈ مارشل نے پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ نماز عید بھی ادا کی اور امن, استحکام و شہداء کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. فیلڈ مارشل نے جوانوں کے بلند حوصلے اور دہشت گردی کے خلاف عزم کو سراہا. کوئٹہ میں دہشت گرد حملے کا مقصد قوم کے حوصلے پست کرنا تھا. پاکستانی افواج اور قوم کا عزم غیر متزلزل ہے. فیلڈ مارشل کی جانب سے مزید کہا گیا, دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا ہر سطح پر تعاقب جاری رہے گا. فیلڈ مارشل کا دورہ یوب, جوانوں کے ساتھ عید منائی, گھل مل گئے جوانوں کے ساتھ. فیلڈ مارشل کی جانب سے یہ اہم دورہ کیا گیا. فیلڈ مارشل کی جانب سے کہا گیا کہ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا ہر سطح پر تعاقب جاری رہے گا. کراچی میں سی ٹی ڈی نے کالا دھن تنظیم کے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. ملزمان کراچی میں تخریب کاری کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. ملزمان کو سپر ہائی وے سے گرفتار کیا گیا. بیورو چیف کراچی اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلم, بتائیے اس کارروائی کے حوالے سے. دیکھیں, سی ٹی ڈی نے حساس سول ادارے کی مدد سے کارروائی کی ہے. کالا دھن تنظیم ایسارے کے 2 دہشت گرد گرفتار کیے, جن کے نام اللہ ڈنو اور فراز احمد سومرو ہیں. دونوں دہشت گرد کراچی میں تخریب کاری کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. خفیہ اطلاع ملنے پر سی ٹی ڈی نے سپر ہائی وے قریب یہ کارروائی کی ہے. ملزمان سے 10 بور پستول, 2 دستی بم, 8 سیفٹی فیوز اور بارودی مواد برآمد ہوا ہے. فراز احمد سومرو اس سے پہلے بھی دہشت گردی کے مقدمات میں گرفتار رہ چکا ہے. ملزمان حساس اداروں اور سی ٹی ڈی پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. گرفتار ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. جی, بہت شکریہ اسلم خان آپ کا.
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का चमन फाटक पर धमाके की जगह का दौरा, कहा दहशतगर्द हमारी सफ़ों में बैठे हुए हैं और हमारे खर्चे पर PhD करने वाले अनासिर इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। बलूचिस्तान के तोड़ने की कोशिश नाकाम की जा रही है। अपडेट कर रहे हैं अपने नाजरीन को। यहाँ पर अहम खबर है, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का चमन फाटक पर धमाके की जगह का दौरा, कहा कि दहशतगर्द हमारी सफ़ों में बैठे हुए हैं और हमारे खर्चे पर PhD करने वाले अनासिर इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, बलूचिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, गवर्नेंस वहाँ जहाँ पर इम्प्रूव हो रही है, जहाँ पर पाकिस्तान इंटरनेशनल दुनिया में अपना एक मकाम बना रहा है, जिसमें जो हमारी पॉलिटिकल क़यादत है और साथ साथ जो मिलिट्री क़यादत है उनका एक बड़ा रोल है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट वॉर, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़े चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपका प्रोफेसर दहशतगर्द है, आपका जो है वो आम कैसे पता चलेगा कि एक सिक्योरिटी फोर्स को कि वो खड़ा है चेक पोस्टों पे। अगर चेक पोस्टों की तादाद बढ़ाएं तब भी आपको एतराज़ है, ऑपरेशन की बात करें तब भी आपको एतराज़ है, अगर ना करें उसके सारे चेक पोस्टें ख़त्म करें तो उनको सेफ हेवन्स मिल जाते हैं। पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ने की साजिश बलूचिस्तान में हो रही है। नंबर 1 वायलेंस, नंबर 2 इज़ सोशल मनूवर, नंबर 3 इज़ सोशल मीडिया। ये जो लेजिटिमेट वॉइसेस हैं जो इस वायलेंस को रैशनलाइज करते हैं, जिनको हमारे ख़र्चों पे PhD कराया गया, पाकिस्तान के ख़र्चे पे उनको PhD कराया गया, वो PhDs करके जब वापस यहाँ पर आए हैं और सूडो इंटेलेक्चुअल बन के लंबी लंबी तहरीरें लिखते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब खबर ये है, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात किसी मज़ाकराती अमल की कड़ी नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने वाज़े कर दिया। बुनेर में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, मोहसिन नकवी से मुलाकात कोई अनहोनी बात नहीं, ऐसी मुलाकातें और फ़ोन पर गुफ्तगू होती रहती है। ये एक हसास मामला है, इससे मुताल्लिक़ आसराइयों से गुरेज किया जाए। मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात कोई अनहोनी बात नहीं है। समटाइम ऐसी मुलाकातें होती रहती है और अगर मुलाकात नहीं भी होती तो फ़ोन पे बात होती रहती है। मैं ये वाज़ेह करूँ, ये किसी मुज़ाकरात की कोई कड़ी नहीं है। मुज़ाकरात कब करने हैं, क्या TORs होंगे, मुज़ाकरात किससे करने हैं और पार्टी का उस पर क्या मौक़िफ़ होगा, ये सारा मैंडेट अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब के पास है। क्या आसराइयाँ हो रही है, मैं उसकी बारे में इतना कहूँगा कि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर क्या आसराइयों से परहेज़ करें। कराची कई शोबों में मुल्क को लीड कर रहा है। अमन और अमान के मसाइल हर जगह मौजूद हैं, मगर सिर्फ सिंध को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक, कहा कराची में अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दाम जारी हैं। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने की बातें वो जमातें कर रही हैं जो खुद बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेती। कुछ जमातों ने सुबह शाम सिंध हुकूमत पर तनकीद को अपना मामूल बना लिया। वफाक के हवाले ये पॉसिबल ही नहीं है और ये सिर्फ अफवाहें हैं। कराची सिंध का एक दारुल खिलाफा है, सिंध का दारुल खिलाफा रहेगा, वो कहीं नहीं जा रहा। कराची में कुछ भी हो जाए, 2-3 जमात ऐसी हैं जिनकी कहते हैं कि उनकी नौकरी ही ये है, उनका रोज़गार इस पे चलता है कि वो रोज़ाना जो है वो किसी न किसी चीज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। कुछ जमातों की जो है वो दुकान चमकती इसी में कि वो जितने ज़्यादा तनकीद करेगा जो है सिंध हुकूमत पे, उतनी ही उनकी नौकरी पक्की होती है। बड़े बड़ी स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट लेके आ रही है और सिर्फ कराची के शहरियों के लिए और भी जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं, जो बस रहे हैं। कराची जैसा कोई एक शहर पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई भी निकाल दे जहाँ पे हेल्थ की इतनी फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट हो जो हुकूमत सिंध ने कराची में प्रोवाइड की हुई है। गैस और बिजली दोनों वफाक के इशूज़ हैं। गैस पे हम चला के थक गए हैं भाई। जो जिन सूबों से गैस प्रोड्यूस होती है उन सूबों का सबसे पहला हक है। बिजली की लोड शेडिंग अनअनाउंस्ड 20-20 घंटे की, 16-16 घंटे की, 18-18 घंटे की, उस पर हम अपने सेपको एस्को के इलेक्ट्रिक सब पे आवाज़ उठा चुके हैं। बेशतर दफ़ा रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और MQM दोनों ही फॉर्म 47 की पैदावार हैं। 18 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है। शहर में टैंकर माफिया का राज और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे ताकि मसाइल के हल के लिए दबाव डाला जा सके। सेहत व सफाई की सूरत हाल शहर कराची में बदतरीन है और अफसोस की बात यह है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। इनका बजट 4300 करोड़ रुपए का है। मेयर साहब हों या उनके ऊपर की पूरी इंतज़ामिया हो और बिलखुसूस ये सिंध हुकूमत हो, 18 साल में वो प्रॉपर तरीके से ना सफाई सुथराई का निज़ाम बना सकें। इस वक्त शहर में पानी का शदीद तरीन बहरान है और मैं हैरान हूँ कि कल मैं
وہ جو جن کو آپ قابض میئر کہتے ہیں اور بجا طور سے کہتے ہیں، وہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ پانی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے شہر میں، تو یہ شہر میں ذرا گھومیں پھریں اور دیکھیں، آئیں ذرا نارتھ کراچی کی سائڈ پہ جائیں، ذرا لانڈی جائیں، ذرا لیاقت آباد جائیں۔ 21 سال میں یہ سارے لوگ، اور ان کے ساتھ ظاہر ایم کیو ایم کی حکومت ہمیشہ رہتی ہے، نورا کشتی بھی چلتی رہتی ہے اور موجود بھی رہتے ہیں، مل کر حکومتیں بناتے ہیں، رجیم چینج کرنے میں ساتھ ہوتے ہیں، صدر بنانے میں ساتھ ہوتے ہیں، اسپیکر بنانے میں ساتھ ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے حصے کی چیزیں تقسیم کر لیتے ہیں، اور بیوقوف بنانے کے لیے بعض اوقات سندھ اسمبلی میں لڑتے ہیں، دونوں ہی فارم 47 والے ہوتے ہیں۔ پشاور میں قصابوں کی قلت، شہریوں کے لیے جانور قربان کرنا مشکل ہو گیا۔ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے سجاد حیدر سے۔ سجاد، بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی بالکل، ہم اس ٹائم یہاں پر بشیر آباد کے علاقے میں موجود ہے اور عید کی نماز تو شہریوں نے ادا کر دی، لیکن اب وہ قربانی کے جانور کے لیے جو ہے قصاب کے پیچھے جو ہے مارے پھر رہے ہیں، لیکن قصاب ان کو دستیاب نہیں، جبکہ بچوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ آج جو ہے قربانی کا جانور ذبح جو ہے نہ کیا جائے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، کیا کہیں گے، قصاب ابھی تک نہیں ملا آپ کو؟ ہاں جی بالکل، نماز کی ادائیگی کے بعد جو ہے صبح سے میں پھر رہا ہوں، سرگردہ ہوں قصاب کے لیے۔ یہاں پہ کسائی تو ہے بہت زیادہ ہے، تاہم وہ اناڑی کسائی جو ہے وہ جگہ جگہ پر کھڑے ہیں، چونکہ ان کے ریٹ تو کم ہے، تاہم جو یہ پروفیشنل کسائی ہے تو وہ جو مانگ رہے ہیں وہ 12 سے 15 ہزار نارمل جو جانور ہے اس کا، اور جو بڑا جانور ہے اس کا 15 سے 20 ہزار روپے مانگ رہے ہیں، اور ہے بھی نہیں، تو کسائی کے پیچھے جو ہے پھر رہے ہیں۔ دیکھیں گے، چونکہ اگر کسائی نہیں ملا تو پھر تو مشکل ہے کہ آج قربانی کرے، چونکہ کسائی نہ ہونے کی وجہ سے مسائل کا سامنا بھی ہے ہمیں، اور بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ کرے تو پھر تو مشکل ہے کہ ہو۔ جی بالکل، یہ ہمارے ساتھ شہری موجود تھے اور ان کے یہی کہنا تھا کہ کسائی کی جو ہے شارٹیج ہے، اناڑی کسائی تو مارکیٹ میں بہت ہے، لیکن پروفیشنل کسائی ان کو آج دستیاب نہیں، تو ان نے ارادہ جو ہے ترک کر دی اور کل قربانی کریں گے۔